آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ملزم تھا؟ اس کا تو ویسے بھی تصدیق نہیں ہوئی تھی ڈی این اے کے ذریعے. ڈی این اے اب کب اس کا سامنے آئے گا یہ تو معلوم بعد میں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیس خراب ہوا، اس کی تحقیقات صحیح سمت جا رہی ہے، لیکن کیونکہ ایک ملزم ہے اس کا تو ابھی تک اس کی گرفتاری تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں امبر، اس میں کیس جو ہے وہ یقیناً خراب ہوا، اور اسے اس طرح سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ اس میں مزید خرابی کے جو ہے وہ امکانات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے ذاتی طور پہ بھی انتہائی افسوس ہے، افسردگی ہے، اور اس جو بدقسمت فیملی ہے ان کے ساتھ یعنی انتہائی ہمدردی ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کہ اب تک کی اس کیس سے متعلق جو ٹوٹل کارروائی ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کے شیشے پہ جو خون لگا ہوا تھا اس کا نمونہ لیا ہے فورینسک لیبارٹری کے لوگوں نے. انہوں نے اس کو جو ہے وہ پروسیس کیا ہے. پروسیس کرنے کے بعد اس کا جب ڈی این اے سامنے آیا تو اس کو انہوں نے اپنا جو ان کا ڈیٹا بیس ہے ان کے پاس پچھلے تقریباً 7-8 سال کا جب سے وہ لیبارٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جب انہوں نے اس کے ساتھ اس کو کنفرنٹ کیا تو یہ آدمی سامنے آ گیا. عابد علی اس کا نام ہے، اور یہ فوٹا باد سائڈ کے اوپر اس کی رہائش ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ 2013 میں جو ہے وہ کسی ایسے ہی کیس میں ملوث ہوا تھا، اور اس وقت اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا تھا. اب لیبارٹری کے جو ذمہ داران ہیں، جو ڈی جی صاحب ہیں یا جو بھی ان کے متعلقہ آدمی تھے، انہوں نے اس آدمی کا مکمل، میرے خیال میں اس کے شناختی کارڈ نمبر تک، اس کے جو ہے وہ تصویر تک، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آلریڈی وہاں پہ ریکارڈ میں موجود ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہے وہ ان کو دے دی. جی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ خاموشی سے اس آدمی کے ایڈریس پہ جا کے معلوم کرتے، اور اسے خاموشی سے جو ہے اسے پتہ اس وقت چلتا جب یہ اس کو اریسٹ کر لیتے. ہوا یہ کہ وہ آدمی جو ہے، یہ عابد علی جو ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے وہ ادھر فوٹا باد سے اپنی رہائش چھوڑ کے یہ ادھر آ گیا اپنا یہ شدرا سائڈ پہ، شدرا اور شیخو پورہ کے درمیان کسی گاؤں میں. انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ جا کے فوٹا باد سے ریڈ کر دیا. جب وہاں پہ ریڈ کیا تو وہ تو وہاں پہ تھا نہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ لازمی کا بات ہے کہ وہاں پہ شور شرابہ ہوا کہ جی ریڈ ہوا ہے، پولیس کسی کو گرفتار کرنے آئی ہے. وہاں سے اس کو اطلاع آ گئی، اور جب پھر یہ یہاں پہ پہنچے ہیں وہاں سے معلومات حاصل کر کے کہ وہ تو چلا گیا ہے شیخو پورے لاہور، تو یہ یہاں پہ ریڈ کیا تو اتنی دیر میں جو ہے وہ فرار ہو چکا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اس انفارمیشن کو لے کے یہ ایکٹ نہیں کر سکے وائزلی. اور اس کے بعد یہ وقار الحسن نامی فرد جو ہے، پتہ نہیں اس کو انہوں نے کہاں سے جو ہے اس کے ساتھ لنک کیا. اور پھر لنک کرنے کے بعد بھئی آپ جب تک اس کو پکڑ نہ لیں، اور اس وقت تک آپ جو ہے وہ ایک کس بنیاد کے اوپر آپ نے اس لیول کے اوپر، کل جو ہے یہ وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے تھے، ساتھ ان کے راجہ بشارت صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ آئی جی صاحب بیٹھے تھے، اور بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ جی 72 گھنٹوں میں ہم نے یہ کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے دیا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ان کو جلدی اس بات کی تھی، حالانکہ یہ پریس کانفرنس کرنے کی اور اس انفارمیشن کو جب تک عابد علی گرفتار نہیں ہوتا اس کو پبلک کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس سے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ صرف انہوں نے اس لیے کیا لیکن کہ رانا انڈر ثناء اللہ پریشر صاحب، ہے.